انہوں نے 4 سال اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا، بات تک نہیں کی، کسی میٹنگ میں مشترکہ طور پہ شامل نہیں ہوئے۔ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ انڈین اٹیک ہوا، پلوامہ کا جو واقعہ تھا، پوری اپوزیشن جو ہے وہ بریفنگ کے لیے جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے اس کمیٹی روم میں آنے سے انکار کیا جہاں پہ اپوزیشن بیٹھی تھی، اس میٹنگ کی صدارت کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان رویوں کا اور ایسے رویوں کا جو ہے وہ تو پھر کیا علاج ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک موقف ہے نا کہ جی جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور جی سیاسی عدم استحکام ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اس قسم کا رویہ بنا لے تو اس کے بعد کہا جائے کہ جی سیاسی عدم استحکام ہے۔ وہ بھئی یہ رویہ غلط ہے، اس رویے کو یا درست ہونا چاہیے یا پھر اس کو درست کر دیا جانا چاہیے۔ اور رہی بات جوڈیشل سسٹم کے تباہ ہونے کی، ہمیں دراصل عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب تک روزانہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ریڈ الرٹ نہ چلیں، سٹکر نہ چلیں، اور جب وہاں سے جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے وہ ایسی تیسی نہ پھیرے حکومت کی، اور روز جو ہے وہ حکومتی زعماء کو اور وزیر اعظم تک کو وہاں پہ جو ہے وہ باہر 3 گھنٹے بینچ پہ نہ بٹھائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی عدلیہ تو آزاد ہی نہیں ہے، عدلیہ جو ہے وہ بالکل عدلیہ کا بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے جب وہ گورنمنٹ کو چلنے نہ دے، گورنمنٹ کو کام نہ کرنے دے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عدلیہ اور یہ جج جو ہے نا یہ بڑے زبردست ہیں، یہ صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ جب ججز آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، 7 ایک طرف ہوں 8 ایک طرف ہوں، ایک دوسرے کو لیٹر لکھیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے اور یہ بڑا صحیح کام کر رہی ہے۔ تو یہ دراصل ہمارے سوچ کے انداز جو ہے نا ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، باقی سارے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہیں، عدلیہ اس وقت ٹھیک کام کر رہی ہے اور پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ پوری دنیا آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر بتائیں، میں یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے، 2 ڈیمانڈیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چہرے نہیں، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مثلا ملک میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا، عوام کی حالت دیکھ لیں، معیشت کی حالت دیکھ لیں، سرمایہ کاری کی حالت دیکھ لیں، غربت کی حالت دیکھ لیں، جو مین انڈیکیٹرز ہیں سر، اور آپ کے اس کے علاوہ آپ کا جو GDP ہے گروتھ دیکھ لیں فلاں۔ میں یہاں پر سب کے اعداد و شمار آپ کے پاس بھی ہوں گے، میرے پاس بھی ہیں سر، اور جو دوسرے چیزیں ہیں، ٹیکس فالز ہیں، قرض ہے، اور IMF کی رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے گورننس اینڈ کرپشن کے حوالے سے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اب ایک ہی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ اس میں نظام کو تبدیل کیا جائے، صرف چہرے کی تبدیلی سے نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب ان چہروں کو بھی جانا چاہیے اور اس نظام کو بھی جانا چاہیے، اور کوئی نیا نظام نئے چہروں کے ساتھ آئے تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ نیا نظام کہاں سے آئے، کون لے کے آئے، وہ یہ بھی بتائیں نا۔ یعنی یہ لوگ جو چائے کی پیالی میں انقلاب لانے والے جو لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اس قسم کے لوگ رہے ہیں۔ وہ کبھی ان کو سرخے کہا جاتا تھا، تو یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سارا انقلاب جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں۔ نیا نظام آئے، نئے چہرے کہاں سے لائیں؟ امپورٹ کر لیں، کوئی نظام بتائیں کہاں سے لے کے آئیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی اس ملک کے لوگ ہیں، انہی لوگوں نے ہونا ہے، آپ نے ہونا ہے، میں نے ہونا ہے، یا ہماری جگہ پہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے ہونا ہے۔ نظام جو آپ کے سامنے ہے، ایک نظام کے اوپر، ایک آئین کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ ہمارے بڑے متفق ہوئے، وہ آگے چل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو بتائیں کون سی تبدیلی لانی ہے۔ کنسنسس کے ساتھ وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے۔ بہت زبردست۔ باقی تو پھر یہ جو ہے وہ چائے پہ کرنے والی جو ہے وہ گفتگو ہی ہے۔